مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے خدا کے بندہ کے لیے جس نے اس چینل کو شروع کیا، ہم بھائی جاوید جو کہ اس چینل کے چیئرمین ہیں، ان کی وساطت سے ہم آپ تک خدا کا کلام پہنچاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اس چینل کی ساری ٹیم کے لیے کہ خدا اپنے ہاتھوں کو بڑھائے اور خدا ان کے وسیلہ سے بہت سی روحوں کو جیتنے کا وسیلہ بنے۔ اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے آج مناسب جانا کہ وہ ہمارے چرچ میں آئے اور ہم یہ خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیں، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ پاک دل خدا کو دیکھیں گے۔ اس بات پر ہم غور کرنے لگے ہیں۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے، خدا کے کلام میں سے میرے ساتھ حوالہ نکالیے اور دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 24واں زبور، زبور 24واں اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ کو پڑھنے لگے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر دل نہیں لگایا اور مکر سے قسم نہیں کھائی۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میری چیزوں، خدا کے کلام میں جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اس میں پہلے تو خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے ایک سوال رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ کون ہے جو خدا کے آمنے سامنے بیٹھ سکے؟ کون ہے جو خداوند کی حضوری میں سکونت کر سکے؟ اور ساتھ ہی اس میں جواب ہے، وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، جس نے بطالت پر جھوٹ پر دل نہیں لگایا، وہ خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا جو عظیم خدا ہے، وہ پاک خدا ہے۔ حبقوق نبی کی کتاب پہلا باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میری چیزوں، جب ہمارے اندر بدی ہوگی تو ہم کبھی بھی خدا کو دیکھ نہیں سکیں گے، خدا ہم پر نگاہ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہونے چاہیے، وہ اس کے لوگ بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم کوئی رشتہ کرتے ہیں، بیٹی کا یا بیٹے کا، تو ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم رشتہ کروانے والے سے یہ بات کرتے کہ ہم بھئی خدا کے لوگ ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں اور ہمیں بھی ایسا ہی کوئی رشتہ ڈھونڈنا چاہیے، ایسی بیٹی مل جائے، ایسا بیٹا ملے۔ تو جب ہم انسان ہونے کے ناطے ہم خاکی ہیں، ہم ان باتوں کو بڑا اپنے سامنے اول درجہ دیتے ہیں، تو وہ خدا جو خالق کائنات ہے، اس کے اندر بھی یہ طرف ہے، اس کے اندر بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہونے چاہیے۔ تو میری چیزوں، جو لوگ پاک ہوں گے وہ خدا کو دیکھیں گے، وہ خدا کے آمنے سامنے بیٹھ سکیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ابھی تک اندھیرے میں ہیں، گناہ میں ہیں، کبھی وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا ان کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے میری چیزوں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم خدا کے زندہ مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں، دوسرا تسلیکیوں 7واں باب پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، کیونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے ہیں، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے میری چیزوں کہ خدا نے ہم سے وعدے کیے ہیں۔ کیا وعدے کیے ہیں؟ کہ میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا، آپ کے چشموں سے پانی پلاؤں گا، زندگی کے باغات کی سیر کراؤں گا، اور میری چیزوں سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خدا کی قربت میں رہیں گے۔ یہ ہم سے وعدے کیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ شرط ہے کہ ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ساری برائیوں کو ترک کرنا ہوگا، پھر ہم خداوند کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں گے، پھر ہم خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا، برائی میں زندگی گزاری، تو پھر ہم کبھی بھی خدا کو پسند نہیں آ سکتے، ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے، جب ہم
متی کے انجیل اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس لیے میرے چیزوں خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پھر ہم خدا کو دیکھ سکیں گے، پھر ہم خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے دل کو پاک نہ کیا، ساری برائیوں کو ساتھ لے کر چلے تو ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے۔ ہم کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن اگر ہم بدی کو نہ چھوڑا تو ہم کبھی خدا کو دیکھ نہ سکیں گے۔ اس لیے میری چیزوں خدا کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی آلودگی کو دور کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پھر ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ اسی لیے خدا کا بندہ جو پطرس رسول ہے وہ خدا کے کلام کو لکھتا ہے، پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت میں یہ بات درج ہے، جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں کیا کرو، پاک بنو۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے جس طرح ہمارا بلانے والا یعنی خدائے قدوس کا بیٹا یسوع المسیح آج اپنی بائیں پھیلائے کھڑا کہتا ہے، اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ جس طرح وہ ہمارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، ساری آلودگی کو دور کرنا ہوگا، کیونکہ خدا پاک خدا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہونے چاہیے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، اگر ہم پیچھے جائیں تو خدا کے کلام کے مطابق عبار کی کتاب اس کے 19ویں باب کی پہلی 2 آیتیں مبارکہ میں یہ بات مدرج ہے کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہم بھی خدا سے بات کر سکتے ہیں، تو زیادہ باتیں نہیں کر سکتا، ہم بھی بات کریں گے، ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے۔ لیکن خدا حی القیوم حق تعالی ساری کائنات کا مالک جو جسے ہمادید کہتے ہیں، جو ایک ہی وقت میں لوگوں کی آواز کو سنتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی آواز کو سنتا ہے۔ جب اس نے بنی اسرائیل کی ان باتوں کو سنا تو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کلام کیا اور کہا کہ ان لوگوں سے کہہ کہ یہ اپنے آپ کو پاک کریں کیونکہ میں ان کا خدا پاک خدا۔ تو میری چیزوں جب خدا موسیٰ کو یہ کہتا ہے بنی اسرائیل کے متعلق تو آج ہم سب سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے اسی طرح ہم بھی کیا کریں، اپنے سارے چال چلن میں پاک بن جائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پاک نہیں کریں گے ہم خدا کو پسند نہیں آ سکتے، خدا ہم پر نگاہ نہیں کرے گا، کیونکہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ لیکن اگر ہمارے اندر بدی ہوئی تو پھر ہم کبھی خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساری آلودگی سے پاک کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم خدا کو آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھیں، خدا کے چہرے کا دیدار حاصل کریں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساری آلودگی سے پاک کریں، پھر ہم خدا کو دیکھ سکیں گے، پھر اس کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکیں گے۔ ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے، میرے ساتھ حوالہ نکالیے خدا کے کلام میں سے۔ ہم چاہیں گے کہ پہلا یوحنا اور اس کا پہلا باب ہے اور خدا کے کلام میں سے ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے 9ویں آیت کو۔ پہلا یوحنا پہلا باب 9ویں آیت مبارکہ میں یوں مرقوم ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ میری چیزوں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کریں گے تو ہمارے گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے تو ہمیں اپنے گناہوں کو خدا کی حضوری میں ماننا ہوگا۔ جب ہم اپنے گناہوں کو خدا کی حضوری میں مانیں گے، اس کو ترک کریں گے، پھر ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں، پھر ہم خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کو مان کر ترک کر دیتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہو جاتی ہے۔ تو میری چیزوں اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ پر خدا کی رحمت ہو جائے، آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے، خدا کا ہاتھ آپ پہ بڑھ جائے اور آپ کے لیے آسمان کھل جائے، آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں کو مان لیں اور ان کو ترک کر دیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، پھر آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے، کیونکہ ایک ہی واحد ہستی ہے جو آپ کو ساری ناراضگی سے، ساری گناہوں سے پاک کر سکتی ہے، وہ یسوع المسیح ہے۔ جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، ہم خدا کی حضوری میں مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تاکہ خدا ہماری آواز کو سنے، اور جب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، کیونکہ خدا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، جب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو وہ خدا جو آسمانوں کے آسمان پر رہتا ہے، ہماری ہر ایک آواز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں اور گردوں سے واقف ہے۔ جب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ میرے چیزوں، اگر آپ بہشت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ساری آلودگی سے پاک کریں، سارے گناہوں کو خدا کی حضوری میں مان کر ترک کر دیں، تاکہ آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بہشت میں صرف پاک لوگ جائیں گے، خدا کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کریں گے صرف وہی جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے لہو سے دھوئے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، پھر آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی لیے خدا کے کلام میں ایک حوالہ اور پڑھیں گے، خدا کے کلام میں سے پہلا یوحنا پہلا باب 7ویں آیت مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ میری چیزوں، پوری دنیا میں دیکھا جائے، دنیا میں کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ دھل جائیں، صرف واحد یسوع مسیح کا خون ہے جو ہمارے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو وہ برف کی مانند سفید ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میری چیزوں، جب ہم یشعیاہ بن آموز کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، تمہارے گناہ کرمزی کیوں نہ ہو برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے چیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے پاس آئیں، اپنے گناہوں کو مانیں اور خدا کی حضوری میں مان کر ان کو ترک کر دیں، تو خدا آپ کے گناہوں کو اٹھا کر دور پھینک دے گا اور انہیں کبھی یاد بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے میری چیزوں، اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھیں، یسوع مسیح کے آمنے سامنے بیٹھنے کا استحقاق حاصل کر سکیں، خدا کے ہاتھوں سے زندگی کا تاج لے سکیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ساری برائیوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس پر ایمان لائیں۔ ایک حوالہ اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا صفائی کے ساتھ اس بات کو لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ میری چیزوں، اگر آپ بہشت میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ساری آلودگی سے پاک کریں۔ جب تک اپنے آپ کو ساری آلودگی سے پاک نہیں کریں گے آپ بہشت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو مانیں اور ان کو ترک کریں، خدا کی حضوری میں آ کر خدا سے کہیں کہ خدا تو اپنے لہو سے مجھے دھو، مجھے پاک کر، میں تیرا بیٹا بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو خدا جو رحیم و کریم ہے، کہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستے میں غنی ہے اور معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، ساری برائیوں کو چھوڑ کر یسوع مسیح جو کہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس پر ایمان لائیں۔ تو جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو پھر ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں گے، پھر ہم بہشت میں جانے کے قابل بنیں گے۔ تو میری چیزوں، وہاں پر خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 3 آیت سے پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا،
پھر وہاں پر لعنت نہ ہوگی، اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا، اور پھر وہاں رات نہ ہوگی، اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا، اور وہ عبداللہ آباد بادشاہی کریں گے۔ میرے چیزوں، اگر آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرنا چاہتے ہیں، خدا کے آمنے سامنے بیٹھنا چاہتے ہیں، خدا کے ہاتھوں سے زندگی کا تاج لینا چاہتے ہیں، آب حیات کے چشموں سے پانی پینا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ساری آلودگی کو دور کرنا ہوگا، یسوع مسیح کے لہو سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، پھر آپ خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں گے، پھر آپ خدا کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، اور خداوند کے ہاتھوں سے زندگی کا تاج لیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے چہرے کا دیدار حاصل کریں گے، بشرطے کہ آج ہی ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں آج ہم نے سیکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہمیں خدا کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ خدا آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور خدا کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی گزاریں، یہاں بھی برکتیں پائیں، اور آخرت میں خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کام کے وسیلہ سے بڑی برکت عطا کرے۔ مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پادری فیاض یعقوب بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج PMC چینل کی ٹیم ہمارے چرچ سینٹ جیکب چرچ میں آئی ہے گوہاوا میں، اور انہوں نے یہ ریکارڈ کروایا ہے یہ میسج۔ تو جتنے لوگ بھی اس میسج کو دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ آپ نے ہدیہ جات PMC چینل جو آپ نیچے پٹی دیکھ رہے ہیں، ان نمبروں پر اپنے ہدیہ جات دل کھول کر دیں، تاکہ خدا کے کلام کو آگے پھیلایا جا سکے، اور ہم ساری PMC چینل کے لیے دعا کریں گے، ساری ٹیم کے لیے، کہ خدا PMC چینل کو بڑھائے اور یہ دنیا کے کونوں تک لے جانے والے بن سکے خدا کے کلام کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، جتنے بھی اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ سب اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں، اور دعا مانگیں گے کہ خدا اپنے آسمان کو کھولے، آپ کو برکت دے، آپ کے گھروں سے ساری مفلسی پریشانیاں اجڑے جاتی رہیں، اور آپ برکت پائیں، اور ضرور اپنی گواہی ہے جو اگر خدا نے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دی ہو، شفا دی، تو پھر ضرور آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنی گواہی بھی ہے وہ بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ تو آئیں دعا مانگیں گے۔ قدوس رب الفواز، خداوندوں کے خدا، لشکروں کے رب، تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے، تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اس وقت جتنے تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، جو خدا PMC چینل دیکھ رہے ہیں، اے خدا ان لوگوں پر اے خدا تیرا فضل چاہتا ہوں، بیٹیوں پر، بیٹوں پر، بزرگوں پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے، ان کے بدنوں میں تیرا لہو مانگتے، تیرے پاک روح کی آگ چاہتے ہیں، شیطان کی، ابلیس کی دیکھی ساری قوتیں جل جائیں، ان کے گھرانے بحال ہو جائیں، آسمان کے نیچے کھول کر ان گھرانوں کو اتنی برکت دے، کسی چیز کی کمی نہ آئے، ساری ضرورتیں تیرے الہی خزانے سے پوری ہوتی رہیں۔ اے خدا مسیح چینل PMC کے لیے دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح تیرا ہاتھ اس ٹیم پر بنا رہے، اور یہ خدا تیرے کلام کو دنیا کے کونوں تک لے جانے والے بن سکیں۔ اپنے آسمان کو کھول اور اس ٹیم کو بڑی برکت دے، ان کے لیے اچھے وسائل پیدا کر۔ آج کا جھکنا تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے، آج کے کلام کے وسیلہ سے جن لوگوں نے برکت پائی ہے ان کے لیے اور برکت کی دعا کرتے ہیں، انہیں اور برکت دے، اور قوت دے، تاکہ یہ تجھ میں بڑھیں، ترقی کریں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اپنے خادم کی دعا پر کان جھکا، بڑی برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میں پھر ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہدیہ جات آپ PMC چینل کو بھیجنا چاہتے ہیں تو نیچے پٹی پہ جتنے بھی نمبر ہیں، جائز کیش ہے، ایزی لوڈ ہے، اور جو اگر آپ اپنے ہدیہ جات PMC چینل کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ان نمبروں کے ذریعہ سے ان تک اپنے ہدیہ جات کو جا سکتے ہیں، تاکہ خدا کے کلام کی بڑھوتی ہو اور خدا کے نام کو عزت و جلال ملے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔